Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiz Amina Aslam and you are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. تجویدُ القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 52، آیت نمبر 178، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں آپ کو بتاؤں گی کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے، وقف کب کیا جاتا ہے۔ یہ جو علامات ہوتی ہیں نا، تو ہو گئی، زا، جیم، میم، اگر یہ آ جائیں تو ہمیں وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کیسے کرنا چاہیے وہ ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ سبق کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو سکے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا کے اوپر آپ کو یہ جو چھوٹی سی مد نظر آ رہی ہے، اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد۔ اب اس چھوٹی مد کی آپ کو پہچان کیسے ہوگی؟ اس حمزہ سے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ اگر کسی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب ہم قرآن نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو آبادن ورڈ جو ہے، اس میں آبادن ہمیں کیسے پڑھاتے تھے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا۔ تو حمزہ تب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قاری صاحب ہمیں حمزہ کیوں پڑھا رہے ہیں۔ تو حمزہ کیوں پڑھاتے ہیں کہ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس مد کی پہچان کیا ہے کہ آپ کو اس مد کے بعد یہ والا حمزہ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر یہ والا حمزہ موجود ہے تو اٹ مینز یہ چھوٹی مد، یعنی کہ مد منفصل ہے۔ اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ 3 یا 5 حرکات کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب میں نے یہاں پہ نو کو کھینچا ہے۔ نو کو میں نے کیوں کھینچا ہے کہ اگر پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو آپ نے پیش والے لفظ کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ واو مدہ ہے اور اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور جب واو مدہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے حرکات کیسے کاؤنٹ کرنی ہے، میری پچھلی ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کہ حرکات کیسے کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو بند کریں اور اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا تو وہ ایک حرکت کہلائے گا۔ 3 حرکات ہے تو 3 انگلیوں کو بند کر کے کھولیں، یعنی کہ بند انگلیوں کو آپ نے کھولنا ہے، اور کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آمنو کتبہ، اب یہاں پر دیکھیں، آمنو اس پیش والے کو تو میں نے کھینچا ہے، لیکن میں کتبہ کے پیش کو نہیں کھینچ رہی۔ کیوں نہیں کھینچ رہی؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس واو ساکن موجود نہیں ہے۔ اگر یہاں پر واو ساکن موجود ہوتا تب ہم اس کو پڑھتے کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جبکہ ہمارے پاس واو ساکن نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کتبہ۔ اگلا لفظ دیکھیں کہ با کو اکثر یہاں پر کھینچ کے پڑھتے ہیں، کتبہ، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ با کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، با کو ہم تب کھینچیں گے جب با کے ساتھ الف لگا ہوا ہوتا، زبر کے بعد الف آ جاتا تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے۔ اب جبکہ یہاں پر الف موجود نہیں ہے تو ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کتبہ۔ آمنو کتبہ، یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم القصاص، کی سو کو میں نے کھینچ دیا۔ کیوں کھینچا ہے جی؟ زبر کے بعد میرے پاس یہاں پر الف ہے تو الف آ گیا زبر کے بعد، تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، قصاص فی القتلی۔ پہلی علامت یہاں پر وقف کی آئی ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس پوری آیت میں 3 مرتبہ تو آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پر اگر آپ رک جاتے ہیں تو یہ مناسب ہے، اگر آپ نہیں رکتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے انگلش کے سینٹینسز میں کوما یوز ہوتا ہے، کوما، تو یہ عربی کا کوما ہے جی، تو یہ عربی کا کوما ہے۔ کیا آپ یہاں پہ رک جائیں، اگلا سینٹینس نئے طریقے سے شروع کریں، نئی شروعات کریں، اور یہاں پر اگر آپ رک جاتے ہیں تو مناسب ہے، اگر نہیں رکتے تو گناہ اس کا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم وقف کریں گے، فی القتلی۔
الحر بالحری. اب یہاں پر دیکھیں میں نے حرو کو نہیں کھینچا کیونکہ یہاں پر میرے پاس واو ساکن موجود نہیں ہے. اگر یہاں پہ واو ساکن موجود ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے رو. اب یہاں پر جب کہ واو ساکن نہیں ہے ہم اس کو پڑھیں گے الحر بالحری. یہ والا را زیر کے ساتھ نہیں کھینچا جائے گا کیونکہ اگر زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تب زیر والے حرف کو کھینچا جاتا ہے. اگر یہاں پر زیر کے ساتھ یا مدہ ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے حری. اب جب کہ ہمارے پاس یا مدہ موجود نہیں ہے سو ہم اس کو پڑھیں گے بالحری. 3 لفظوں کو یاد رکھیے گا. حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو ساکن، یا ساکن. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. اگر آ جائے تو یہ حروف مدہ یعنی کہ مد اصلی کہلائیں گے اور ان حروف کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخیہ. یہاں پر دیکھیں یا مدہ کی مثال آ گئی ہے. اخی کو میں نے کھینچا ہے، زیر کے بعد یا ساکن آ گئی ہے تو یہاں پر یہ یا مدہ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے اخیہ. اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ. پیچھے والی جو میں نے مد آپ کو بتائی تھی اس میں یہ والا حمزہ تھا. اس مد میں یہ والی جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ والا حمزہ موجود ہوگا. اس مد کے فوری بعد اگر یہ والا حمزہ آپ کو نظر آ جائے اس کا مطلب ہے یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے. چھوٹی مد میں یہ والا حمزہ اور بڑی مد میں یہ والا حمزہ اگر آپ کو نظر آ جائے تو یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد کہلائے گا. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. جی میم مشدد یہ تشدید کی علامت ہوتی ہے. جو ڈبلیو شیپ کی آپ کو سمبل نظر آ رہا ہے، یہ جو علامت نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تشدید. جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو مشدد کر دیتی ہے. یعنی کہ اگر میم کے اوپر ہے تو میم مشدد، نون کے اوپر ہے تو نون مشدد. تو میم اور نون مشدد پر آپ نے غنہ کرنا ہے یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کے جانا ہے. میم کی آواز کو آپ نے ایک حرکت کے برابر ناک میں روک کے رکھنا ہے 1 سے 2 سیکنڈ. تخفیف من ربکم ورحمہ. اب یہاں پر دیکھیے گا، غور کیجیے گا، گول تا پہ ہم وقف کر رہے ہیں. گول تا وقف کی صورت میں گول ہاں بن جاتی ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے ورحمہ. ٹھیک ہے، ورحمہ. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا. یہاں پر دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے صلی، نیچے نظر آ رہا ہے جیم، تو دونوں آپ کے پاس آپشنز ہیں. یعنی کہ صلی پہ آپ نے جوڑ کے پڑھنا ہوتا ہے خیرًا الوصیۃ. ٹھیک ہے، خیرًا الوصیۃ. اور جیم کو کہتے ہیں وقف جائز. اگر یہاں پر آپ وقف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں. خیرًا الوصیۃ. اب میں نے الف کے اوپر زبر لگائی ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ نے اس الف کے اوپر زبر لگانا ہے؟ تو یہاں پر میں بتاتی چلوں، اگر ایسا الف آپ کو نظر آ جائے جس کے اوپر کوئی حرکت موجود نہ ہو اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ آپ نے اس کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، تو آپ نے الف کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. اگر الف کے بعد آپ کے پاس لام موجود ہے تو الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگے گی. الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگے گی. اب زیر پیش والے
میں آپ کو اگلے سبق میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال آپ زبر والا یاد کیجئے کہ الف کے اوپر ہمیشہ زبر کب لگے گی؟ جب الف کے بعد آپ کے پاس لام موجود ہوگا تو الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگے گی۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین، آنکھوں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے کیونکہ قاف جو ہے وہ ساکن ہے، تو آپ اس کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھیں گے۔ اقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما، پیچھے میں نے میم مشدد بتایا تھا کہ اس پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، یہاں پر نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، تو آپ نے یہاں پر اس کو غنہ یعنی کہ ناک میں آواز کو 1 سے 2 سیکنڈ روک کے رکھنا ہے۔ فَإِن، یہ غنہ ہوتا ہے، ان، دس از غنہ۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان اللہ، اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ لفظ ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر زبر ہو تو را بھی پر پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ غفور رحیم۔ الحمدللہ سے ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اگر کوئی میرے سے قرآن مجید کا اپنا سبق سنانا چاہتا ہے تو واٹس ایپ نمبر نیچے دیا ہوا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سبق مجھے سنا سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔